مسلک کے آلا حضرت سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کا ایک جھوٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقہ کتنا بڑا کذاب ہے اور اس کذاب فرقے نے کتنے بڑے بڑے جھوٹ اپنی کتب میں لکھ رکھے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، جو کہ غوث علی پانی پتی کے حالات و واقعات پہ مشتمل ہے، اور اس کتاب کے مرتب شاہ گل حسن قادری ہیں، جو کہ غوث علی پانی پتی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس کتاب کے اندر بہت سے اقوال کفری ہیں، بہت سی باتیں شرعی کفر پر مشتمل ہیں۔ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے، بالخصوص امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ کو بدنام کرنے کے لیے، اس کتاب کو اور اس کتاب کے اقوال کو امام اہل سنت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور اس کتاب کی عبارات اقوال نقل کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ عقائد، یہ اقوال امام اہل سنت اور سنیوں کے ہیں۔ یہ جھوٹ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کی متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، رضا خانی مذہب یہ کتاب ہے، اور وہابی دیوبندی دھرم کی معتبر مستند کتاب ہے۔ اس کے معتبر مستند ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس کتاب پہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کے 10 اکابرین کی تقاریض ہیں۔ اس کتاب کا حصہ اول صفحہ نمبر 75 پہ اسی کتاب تذکرہ غوثیہ کی عبارات نقل کر کے اس کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ جی یہ عقائد، یہ اقوال امام اہل سنت کے ہیں۔ بہت بڑا جھوٹ ہے وہابیہ دیابنہ کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جبکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ امام اہل سنت اس کتاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، انہی کی کتاب سے سماعت فرمائیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 289 279۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ سنیوں کے امام، سنیوں کے بہت بڑے عالم، فرماتے ہیں کہ کتاب تذکرہ غوثیہ، جس میں غوث علی پانی پتی کے حالات و واقعات ہیں، فرمایا ضلالت و گمراہیوں بلکہ شریک کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ ضلالت و گمراہیوں بلکہ شریک کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ مزید فرمایا کہ ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام ہے۔ جی امام اہل سنت رحمہ اللہ اسی تذکرہ غوثیہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ ضلالت و گمراہیوں اور یہ کفر کی باتوں پر مشتمل ہے، اور اس طرح کی ناپاک کتاب کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس عبارت سے پتہ چلا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں، وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کی یہ معتبر مستند مقبول کتاب ہے تذکرہ غوثیہ۔ یہ حضرات چونکہ اس کتاب کی عبارات واقعات پہ فتوے لگا چکے ہیں، جس طرح رضا خانی مذہب کے اندر انہوں نے فتوے لگائے عبارتیں نقل کر کے، دوسری طرف ہم دیکھیں یہ اس جھوٹ کے اندر اور ان فتووں میں خود پھنستے ہیں، اس لیے کہ یہ وہابی دیوبندی دھرم کی مقبول معتبر مستند کتاب ہے، اور ان حضرات نے اس کتاب کو شائع بھی کیا ہے اور اس کتاب کے واقعات نقل کر کے استدلال بھی کیا ہے۔ مجاذیب کی پر اسرار دنیا وہابی دیوبندی دھرم کی کتاب ہے، لکھنے والے روح اللہ وہابی دیوبندی اسماعیلی ہیں۔ صفحہ نمبر 33 اور 39 پہ اسی کتاب تذکرہ غوثیہ کی عبارات واقعات نقل کر کے استدلال کیے۔ اور اسی طرح دوسرا حوالہ ظفر المحصلین باحوال المصنفین، حالات مصنفین درس نظامی، لکھنے والے حنیف گنگوئی وہابی دیوبندی اسماعیلی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 289 کے اوپر حنیف گنگوئی دیوبندی نے اسی کتاب تذکرہ غوثیہ کا ذکر کیا، اور اس کتاب کے واقعات عبارات نقل کر کے ان سے استدلال کیے۔ ان حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کتاب تذکرہ غوثیہ ان کے نزدیک کتنی معتبر مستند ہے کہ جن کے واقعات عبارات نقل کر کے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ وہابی دیوبندی مکتبے سے شائع ہوئی ہے، اور پھر وہابی دیوبندی دھرم کے مفتی اعظم مفتی شفیع کے بیٹے رضی عثمانی کے حرف آغاز کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ حرف آغاز میں لکھتا ہے
کہ تذکرہ غوثیہ ایک مشہور و مقبول کتاب ہے جس میں حضرت مولانا سید غوث علی شاہ قلندر قادری پانی پتی کے حالات، بابرکات اور ملفوظات و مقالات طیبات کو ایسے دل نشیں انداز میں لکھا گیا ہے کہ کتاب شروع کرنے کے بعد ختم کیے بغیر ہاتھ سے رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ جی، جس کے اقوال کو نقل کر کے ان کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ رضی عثمانی مفتی شفیع کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ ملفوظات طیبات ہیں، جن کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں انہی کو طیبات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ کتاب ہے تذکرہ رحمانیہ، یہ قاری عبد الرحمن پانی پتی کے حالات و واقعات پہ مشتمل ہے، لکھنے والے مولوی عبد الحلیم انصاری ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر حیران ہو جائیں گے آپ کہ جس کتاب کی عبارات، واقعات نقل کر کے، اقوال نقل کر کے وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقہ شرک اور کفر کے فتوے لگا چکا ہے، اسی کتاب کے متعلق اور اس کتاب کے مرتب کے متعلق یہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 72 ہے، آپ ذرا سماعت فرمائیے۔ لکھتے ہیں مولانا گل حسن صاحب رضی اللہ عنہ، جی یہ وہی گل حسن ہے جنہوں نے تذکرہ غوثیہ نامی کتاب لکھی ہے۔ لکھتے ہیں مولانا گل حسن صاحب رضی اللہ عنہ کا مخفف یہاں پر لکھا۔ انہوں نے حضرت سے حدیث کا بھی استفادہ کیا ہے اور قرات سبعہ بھی مکمل پڑھی تھی۔ یہ مولانا شاہ غوث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ اور جانشین خاص تھے۔ کتاب تذکرہ غوثیہ انہی کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ جی، جس کتاب کی عبارتوں پہ شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں اسی کے متعلق کہتے ہیں یہ تذکرہ غوثیہ انہی کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تذکرہ غوثیہ نامی کتاب وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ دھرم کے اندر کتنی معتبر مستند کتاب ہے۔ ادھر یہ حضرات خود ہی اس کتاب کی عبارات، اقوال کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگا چکے ہیں، اور ادھر ان کے اکابرین اسی کتاب کو معتبر مستند مقبول قرار دے رہے ہیں اور اسی کتاب کے واقعات، اقوال نقل کر کے استدلال کر رہے ہیں۔ تو یہ وہابی دیوبندی حضرات خود اپنے ان شرک اور کفر کے فتووں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلام